ہم انسانوں میں اگر اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا، اور جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں ایک الگ ہی مقام ہے۔ وہ ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا یا اس کے اعمال کیسے ہیں، کہ بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ ایک دن تمہیں ضرور عطا کرے گا، پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم نہیں جانتے ہو۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات کو بناتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات پر صبر کیسے کرتا ہے۔ کیا وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز کو اسی یقین سے ادا کرتا ہے؟ کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتا؟ وہ اپنے بندے کو مضبوط اور اس کے یقین کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو، تمہاری زندگی میں مشکلات رہنے دے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اداس کر دے؟ تمہاری زندگی جو پہاڑ جیسی لگتی ہے وہ تو بہت آسان اور خوبصورت ہے، بس تمہیں اپنے دل کو اس کی رضا میں راضی کرنا ہے، اور جب تم کوئی چیز اس کی رضا میں قربان کر دو تو اس کے لیے صبر کرنا ہے۔ جانتی ہوں صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کا انعام بہت بڑا ملتا ہے، کبھی کن کی صورت میں، کبھی معجزوں کی صورت میں۔ اور جو دل اللہ سے اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ہر دعا کے ساتھ اس کے در سے کن کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے معجزے بھی کرتا ہے۔ بس تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو تو وہ تمہاری چاہت پر کن کہہ دے گا۔ پھر وہ کیسے پلک جھپکتے معجزے کرتا ہے یہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور مطمئن ہو جائیں۔ کیا جانتے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو آگ کی تاثیر ہی بدل ڈالی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ تھا نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ ان کے لیے راستہ بنا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہ بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اس رب کو کافی کر لیا، تو اسی لیے انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو اپنی دعا سے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو کیسے مات ہو جائے گی۔ ناممکن سے ممکن کا فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، تم اس فاصلے کو کبھی نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے، تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ وہ رب کریم تمہیں ہر پل اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے۔ تو جب بھی کوئی ماضی کا پچھتاوا، مستقبل کا خوف یا حال کی کوئی اذیت آپ کو تکلیف دے تو اللہ کے سامنے رویا کریں، اسی کو سب بتایا کریں، وہ سب جانتا ہے، وہ تم سے سن کر تمہیں تسلی دینا چاہتا ہے۔ اس دنیا سے کہیں پرے کوئی تمہارا بہت اپنا ہے جو تمہیں ہمیشہ سننا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تم بتا کر تو دیکھو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہاں اس کی بارگاہ رسالت میں دکھوں کو چن کر سکون دیا جاتا ہے۔
جب کسی کی ندامت پر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا پھر اس کو ایسے اپنے سینے سے لگاتا ہے جیسے غلطی کرنے پر ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کی محبت تو بہت خاص ہے کہ انسان کچھ بھی نہ بولے تب بھی رب کریم اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، ایسا سکون جیسے لگتا ہے کہ اس رب نے پریشان دل کو یہ بات سمجھا دی ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جانتی ہوں کہ آپ کا یقین بہت بار ٹوٹا ہوگا۔ ایک چیز کہ اگر اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں تو یاد رکھیں کہ آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے، تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور صبر کریں، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے۔ مشکلات سے گزرے بغیر کبھی بھی کسی انسان کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ مشکل کشا ہے۔ اگر ناممکن چیز کی طلب تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ ہم انسان اس کی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، تو ہر حال میں اس کی ذات پر یقین رکھیں۔ دعائیں وہ سب کچھ بدل سکتی ہیں جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر واپس آتی ہیں، اور جو انسان بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ کی ذات سے مانگنا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے کن فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ تو اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اگر قبولیت کا اثر فوری طور پر ظاہر نہ بھی ہو تو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی وہی چیز مل جاتی ہے۔ کبھی اس دعا کی برکت سے اللہ کوئی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، کبھی اسی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، کیونکہ یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا تو وہ ہے جو قسمت کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ بے شک ہوگا تو وہی جو وہ چاہے گا، پر اس نے دعا کو اسی لیے بنایا کہ اس کا بندہ اس سے جب چاہے کچھ بھی کسی بھی وقت مانگ سکے۔ اس خالق کائنات نے اپنی لکھی ہوئی قسمت پر دعا کو فوقیت دی ہے، اسی لیے دعا ہی ایسی چیز ہے جو مالک کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ یا اللہ، میرا یقین ہے کہ تو جو بھی کرتا ہے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ میرے اس یقین کو مایوسی میں بدلنے نہیں دیجیے گا، اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ تجھ سے محبت کرتی ہوں اور تیری رضا میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ کوئی غم ملے تو اس پر صبر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ، میرا یقین، میرا یہ صبر مضبوط سے مضبوط بنا دیجیے، اور میرے دل کو صرف اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔